آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں مسز گلپار کور کی میموریل سروس کے لیے، اور ان کی بیٹی ایک بات بیان کر رہی تھی کہ ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں. جدوں ماواں دا رشتہ ٹوٹدا ہے تے گھر اجڑے نظر آندے نے. یہ خدا دا ایک بہت وڈا منصوبہ ہے. خدا نے جدوں انسان نو خلق کیتا، بنایا، تے خدا نے سوچیا ہر چیز جدوں بنائی تو جدوں نے انسان وال نظر کیتی تے لکھیا ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا نہیں، انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. تے خدا نے عورت نو بنایا تے عورت تاکہ ماں دا درجہ لے سکے. ماں دے بغیر، یہ نہیں کہ پیو اگر پیو بھی ہے، لیکن ماں دی ذمہ داری گھر نو یعنی خاندان نو بلڈ کرن دی خدا نے دے دیتی کہ باپ جڑا ہے وہ باہر دیاں ذمہ داریاں کما کے لے کے آوے تے ماں جڑی ہے وہ بچیاں دی تے گھر دی لک آفٹر کرے. ٹھیک ہے. سو اس واسطے کسی شاعر نے بڑا اچھا گایا ہے، اور یہ اس خاندان دے واسطے بھائی ہریندر اور انہاں دی وائف واسطے اور پورے خاندان واسطے. کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام، کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام، کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام، کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام. تو نے جنم دیا دودھ اپنا دیا، تو نے جنم دیا دودھ اپنا دیا، کیسے بھولوں میں تیرا مقام ماں 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 ماں. کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام، کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام. آپ کی زندگی میں ہر رشتہ ایک مقدس رشتہ ہو سکتا ہے، پر ماں کا رشتہ جو ہے یہ خدا نے بھی اس کو افضل بنایا ہے اور اس دنیا نے بھی اس کو افضل بنایا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات چیت خدا کے کلام سے شروع کروں، میں سسٹر ارینی کی بات کو لے کے بیان کرنا چاہتا ہوں. سسٹر ارینی ایک بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے. اگر ہم اپنی اس زندگی کو چھوڑتے ہیں تو دوسری زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ خدا نے اسی زندگی کو بنایا ہے جو ہم ابدی زندگی میں جانے والے ہیں. اور جو انسان اس زندگی کو نہیں سمجھ پاتا وہ ابدی زندگی کو کیسے سمجھ پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم آج خدا کے پاک کلام میں جائیں گے. ٹھیک ہے. شاید ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، خاندان، پورا خاندان اس وقت دکھ کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. شاید ہم سب ان کے دکھ میں شامل ہیں، اور شاید جتنے بھی ملے ہوں گے ان کی بیٹی کو، داماد کو، بیٹے کو. ہمارے پاس انسانی ایک ہی لفظ ہے، صرف ایک، اور وہ کیا ہے؟ جب آپ ملے ہیں تو کیا بولا ہے؟ بڑا افسوس ہے. ایسی بات ہے نا. اس کے آگے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان لفظوں، انسانی سوچ یا انسانی خیالات رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی کسی کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم جب اس شخص کو ملتے ہیں، اس خاندان کو ملتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف یہی لفظ ہے کہ بہت افسوس ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے. لیکن کلام ٹوٹلی اس کے الٹ بات کرتا ہے، ٹوٹلی. اور وہ آج ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے بہت سارے لوگوں کا بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. میموریل سروس کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. کلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم دنیا کی باتوں میں نہیں،
کلام جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں ہم اس میں دیکھیں گے. اگر ہم افسیوں 4 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق لائق طور سے چلو. کیا لکھا ہے؟ کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق لائق طور سے چلو. یہ شاید مثال میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی دی تھی. جب آپ کسی شادی والے کے گھر میں جاتے ہیں تو ایک بڑا خوشی کا سما ہوتا ہے. ہم گیت گاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پنجابی چ کہنے سے ٹپے گانے ہیں, ٹپے گانے ہیں جا کے, ایسے ہی ہے نا. تو جس گھر میں ماتم ہوتا ہے جب ہم اس گھر میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو چ کہندے نے بین تے پنجابی چ کہندے ہیں وین پانا, رونا, دکھ چ شامل ہونا, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ماتم والے گھر میں جائیں تو وہاں جا کے ٹپے گانا شروع کر دیں, یا اگر شادی والے گھر میں جائیں تو وہاں بین کرنا شروع کر دیں, وین پانا شروع کر دو. ایسے نہیں ہے. یہی بات بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے. پالوس رسول افسیوں کے خط 4:1 میں بیان کرتا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق لائق طور سے چلو. اگر آج ہم یہاں آئے ہیں تو یاد رکھیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی بزرگا کو, بہن کو یاد کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آج میموریل سروس ہے, ایسے ہی ہے نا. اچھا ابھی میموریل لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اپنے کلچر میں ہم کبھی کبھی جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے ہم 3 کی دعا رکھتے ہیں, 10ویں کی دعا رکھتے ہیں, 40ویں کی رکھتے ہیں, اس کے بعد سالانہ, ٹھیک ہے. تو ہر سروس کو ہم میموریل سروس کا نام دیتے ہیں. میموریل لفظ کا میموریل کہاں سے نکلا ہے؟ انگلش کا لفظ کیا ہے؟ میموری. انگلش کا لفظ کیا ہے؟ میموری. میموری کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنا. اور میموریل کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یاد کن کو کیا جاتا ہے؟ پنجابی چ کہنا کتے ملدے ہیں گلدے ہیں بندہ جیندیاں جی میل ہی پیندا ہے. یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں. یاد ان کو کیا جاتا ہے جو ہمارے درمیان رہتے ہیں, ہمارے دل میں رہتے ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو آج اگر ہم یاد کریں میموریل سروس میں تو ہماری بزرگا روح میں ہمارے ساتھ ہے. وہ مری نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ اس کی ریزن ہے کیوں, کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتی تھی. ہاللیلویہ. اور جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے, کلام ہمیں یہ کہتا ہے, مارتھا اور مریم کا بھائی لازرس جب مر گیا, ٹھیک ہے, تو وہاں لکھا ہے, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں اور اس کی 21 سے 27 میں لکھا ہے, آپ گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. ٹھیک ہے. مارتھا اور مریم یسوع کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا, اور اب بھی میں جانتی ہوں. دیکھو کتنا اس کے اندر ایک ٹرسٹ ہے, ایک یقین ہے, ٹھیک ہے, کہ اب بھی میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو جو کچھ خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. پھر بھی وہ اس کی جانتی ہوں کہ اگر آپ فوکس کریں لفظ, یہ یوحنا جو رائٹر ہے یوحنا کی انجیل, یہ بڑا منفرد ہے, اس کا سٹائل بڑا منفرد ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں. شاید نیکودیمس کی بات سنے تو وہ کہنا اے خداون میں تینوں جاننا وا کہ تو بڑے 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 موعظے کیتے. اور اگر کوئی موسیٰ کوئی بھی نبی آ کے اس وقت یسوع کے پاس آتا تو اس نے یہی کہنا تھا میں جانتی ہوں. لیکن یوحنا جو بیان کرنا چاہتا ہے یسوع کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتی. اصل میں یوحنا اس کو کیا کہتا ہے, یوحنا جو بیان کرنا چاہتا ہے یسوع کے الفاظ سے کہ تو کچھ بھی نہیں جانتی, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگلی آیت, اگر ہم اگلی آیت کا مطالعہ پڑھیں تو وہ کہتی ہے ہاں خداون وہ جی اٹھے گا, اور کب؟ قیامت کے روز. ابھی یسوع اس کو کیا کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. ابھی دیکھیں کتنی یہاں میں شروع میں نے ایک بات کی کہ جب کوئی عزیز کسی کا فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک بڑا افسوس ہے. یسوع فوتگی پہ افسوس ہی نہیں کرتا. دیکھو کتنی, حالانکہ کیا ہے لکھا ہے, اگر آپ پوری چیپٹر کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ یسوع کے آنسو نکل آئے, وہ رو پڑا, خدا رو پڑا انسانیت کی محبت کے لیے. خدا نے اس دھرتی کو پیار کے ساتھ بنایا. کس کے ساتھ بنایا؟ پیار کے ساتھ بنایا.
اور اس نے پیار کے ساتھ ہی اس دھرتی کو محفوظ کر کے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. سوچیں, اس بات پہ غور کریں. رویا, انسان کے مرنے پر بھی اتنا پیار کہ خدا رو پڑا, یسوع رو پڑا, اس کی قبر پہ رو پڑا. اور اسی لیے وہ کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتی, تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کہنا چاہتی ہے. اور کیا مارتھا مریم کہتے ہیں خداون جی اٹھے گا قیامت کے روز. یسوع یہ نہیں کہتا بڑا افسوس ہے مارتھا تے مریم نے, یسوع کہتا ہے جی اٹھے گا. یسوع زندگی کی بات کرتا ہے, ہم افسوس کی بات کرتے ہیں, یسوع زندگی کی بات کرتا ہے. ہم افسوس کی بات کرتے ہیں, کلام ہمیں زندگی کی بات دیتا ہے. وہ آج بھی یسوع میں زندہ ہے. ہاللیلویا, وہ آج بھی یسوع میں زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کس پر ایمان رکھتی تھی؟ یسوع مسیح پر. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. زندگی پانے کے لیے یسوع پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اور زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیں ہر وقت بات کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی. کیا ہے ہمیشہ کی زندگی؟ کیا ہے آپ بتائیں گے کوئی؟ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل 17:3 میں پڑھیں, کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت. ਅਤੇ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਂ ਘੱਲਿਆ ਜਾਣਨ. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو, یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے, جانے. کس کو جانے؟ یسوع مسیح کو جانے. اور اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے مارتھا مریم کو تینوں پتہ نہیں. وہ کہنے میں جانتی ہوں, کہنا نہیں تو جان رہا. اور جب تک ہم یسوع کو جانیں گے نہیں, جب تک ہم یسوع پر ایمان نہیں رکھیں گے, جب تک ہمارا بھروسہ اور یقین یسوع مسیح پر نہیں ہے, یاد رکھو ہم مر جائیں گے تو زندہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دعا نہیں کرنی چاہیے, دعا نہیں کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے میں اور آپ نہیں ہیں, وہ خدا کی ذات ہے. دیکھیں وہ بائبل مقدس میں کتنی خوبصورت وہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک فریسی وہ دعا کر رہا تھا اور ایک گناہگار دعا کر رہا تھا. فریسی کتنا پراؤڈ تھا, اے خداوند میں ایس گناہگار وانگو نہیں گا, میں دے وانگو نہیں گا, میں نے روزے رکھنا میں دے وانگو نہیں گا, میں نے دعا کرنا میں دے وانگو نہیں گا. اور اس گناہگار کی وہ کیا کہتا ہے, اے خداوند, چھاتی پیٹ پیٹ کر, وہ اندر بھی نہیں جاتا, ادھر ہی بیٹھ کے کنگرے پر باہر ہی بیٹھ کے, اور وہ کیا کہتا ہے, اے خداوند میں گناہگار ہوں, مجھ پر رحم کر. کس کو کیا پتا ہے کہ خدا کی نظر میں کون مقدس ہے اور کون نہیں ہے, کون پاک ہے اور کون گناہگار ہے. ہمارا کام دعا کرنا ہے, ہمارا کام دوسرے کو بہشت میں بھیجنا یا دوزخ میں بھیجنا نہیں ہے, ہمارا کام دعا کرنا ہے. اور آج کوئی بھی میموریل سروس ہے, 2 مقصد ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اگر 2 نہیں ہے تو ہمارا جانے کا مقصد ہی نہیں ہے. پہلا مقصد اس شخص کے لیے دعا کی جائے جو یسوع مسیح میں سو گیا. پالوس رسول کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ سو گیا. ابھی جو سوتے ہیں وہ اٹھنے کی امید رکھتے ہیں. ایک بندہ سو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جاگنے کی بھی امید رکھتا ہے. لیکن جو مر جائے وہ تو نہیں نا اٹھ سکتا. یہی بات ہے نا. اگر عام زندگی میں ہم دیکھیں, عام زندگی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ عام بندہ کو گر جائے گا تو وہ اٹھ سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا, عام بندہ کو گر جائے تو وہ اٹھ سکتا ہے, لیکن کوئی کسی کی نظروں میں گر جائے تو پھر شاید نہیں اٹھ سکتا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم یسوع میں اگر سو جائیں گے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اٹھ جائیں گے, لیکن اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہمیشہ کی دوزخ ہمارے لیے ہے. کتنا خوبصورت واقعہ جو آج ہم نے پڑھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے 21 باب. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا. ٹھیک ہے؟ 2 مقصد. پہلا مقصد اس شخص کے لیے دعا کی جائے, اس کی ساری زندگی کے لیے دعا کی جائے, اور اس کے وسیلہ سے جو برکتیں اس خاندان کو, اس محلے کو, اس معاشرے کو, اس کلیسیا کو, وہ اس کی اپنی زندگی میں اور خاندان کو ملی ہے, اس کی شکر گزاری کریں.
کہ خداون اس شخص کی، اس ماں کی بدولت، آج وہ اس کا بیٹا بھی، اس کی بیٹی بھی یہی لفظ کہہ رہے تھے کہ اس نے، اگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو کس کی وسیلہ سے؟ اسی ماں کی بدولت کھڑے ہیں، اس شخص کے وسیلہ سے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے باپ ہے، چاہے ماں ہے، چاہے بہن ہے، اس کے وسیلہ سے اس خاندان کو کتنی برکتیں ملی ہیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ پہلا مقصد کسی بھی میموریل سروس پہ پہلا مقصد اس شخص کے لیے اور اس کی ساری زندگی کے لیے شکر گزاری کی دعا کی جائے۔ دوسرا مقصد اس خاندان کے لیے دعا کی جائے، ان کی بیٹی اور بیٹیوں کے لیے دعا کی جائے، ان کے خاوند کے لیے، وائف کے لیے، کوئی بھی جو بھی رشتہ ہے ان کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ آپ کے یہ کہنے سے کہ بڑا افسوس ہوا ہے، اس خاندان کو تسلی نہیں مل سکتی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ میں نے بھی آ کے یہی لفظ، کیونکہ انسانی لفظ ہے نا، انسانی لفظ کے میں نے یہی کہا، بہن آپ کی امی کا بہت افسوس ہوا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ اور ہے نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے جو آپ کو قوت دے سکتی ہے، جو طاقت دے سکتی ہے، جو ہمت دے سکتی ہے، جو حوصلہ دے سکتی ہے، اور آپ کی دعا ہے جو اس شخص کو قوت دے سکتی ہے۔ جس طرح ایوب نبی کہتا ہے کہ اس نے دیا، اس نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمیں قوت دیتے ہیں۔ جس طرح مارتھا اور مریم کو یسوع کہہ رہا ہے تو مرنے کی بات کر رہی ہے، وہ زندگی اور موت کا بھی میں مالک ہوں، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس ایمان سے جب ہم اس شخص کے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ الفاظ اس خاندان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ کے افسوس سے اس خاندان کو حوصلہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں او اچھا، بہت سارے لوگ، ہاں اسی فلانے دے جنازے تے گئے ساں، ہاں فلانا مر گیا اسی گئے ساں۔ یہ تو آپ کا دکھاوا ہے، یاد رکھے دکھاوا مت کریں، ایک دن آپ نے بھی اس زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کو یاد کریں جب خدا آپ کے ساتھ رہے گا۔ کتنی خوبصورت بات آج کی ہم نے تلاوت میں سنی ہے کہ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، سب کچھ نیا ہوگا، پہلی چیزیں جاتی رہیں، خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا، نہ موت ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ نالا ہوگا، نہ دکھ ہوگا، وہ فکریں ختم ہو گئی۔ وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہماری فکریں تھی، کہیں کھانے کی، کہیں پینے کی، کہیں بچوں کی، کہیں خاوند کی، کہیں بیٹیوں کی، کہیں بہوؤں کی، وہ ساری فکریں ختم ہو گئی۔ اب ایک ہی فکر ہے کہ میں نے یسوع کے سامنے جا کے سرنگو ہونا ہے، اس کے سامنے صرف اس کی پرستش کرنی ہے، اس کو مبارک کہتے ہیں۔ مکاشفہ 4 باب میں لکھا ہے وہ بزرگ یہ کہنے سے دن رات باز نہیں آتے، کیا؟ قدوس 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 قدوس۔ ہم اکثر اوقات اس زندگی کے بارے میں کہتے ہیں اے عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی نہیں ہے، مت کہیں یہ عارضی زندگی ہے۔ 40 سال 50 سال، میرے خیال میں بہت کم عمر تھی، کتنی تھی بزرگا کی عمر؟ 67، ہاں 67 ایئرز، تو یہ کوئی عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنی بھی عمر ہے، 10 سال ہے، 12 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، یہ زندگی خدا نے آپ کو ایک تجربے کے لیے دی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سمجھ سکیں۔ آپ اپنی زندگی، اگر آپ نے اس زندگی کو ہی نہ سمجھا، اپنی زندگی کو کیا آپ سمجھیں گے؟ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں تو فار ایور ہم نے رہنا ہے۔ یہ 40-50 سال اگر ہم نہیں اپنی زندگی کو سمجھ سکے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کو کیا سمجھیں گے؟ یہ ابدی زندگی میں جانے کے لیے خدا نے مجھے یہ دیے ہیں تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ اور اگر ہم پڑھیں پہلا کرنتھیوں 15 باب 50 سے 51 آیت تک پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ گوشت، اے بھائیو، گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ گوشت ہے نا ہمارا، یہ خون، یہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر اوقات اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے، یہی میں نے کہا نا کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں عارضی زندگی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے، نو، خیر مت بولو، یہ عارضی زندگی جو ہے یہ خدا کے ساتھ رہنے کے لیے گزارو۔ اور وہاں کیا لکھا ہے؟ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ گوشت اور خون، جسد آپ کا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہونا ہے تو وہ روح خدا کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے، جو آسمان سے آئی ہے، اسی روح نے واپس جانا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کتنا سنگھار کیا ہے،
ہم نے اس کی کتنی تیاری کی ہے, ہم نے اس کو کتنا بنایا ہے, کیسے شیپ دی ہے, تاکہ ہم کہتے ہیں ہم کلیسیا دلہن ہے, خدا کی دلہن ہے, یسوع کی دلہن ہے. تو جب اس دلہا کے سامنے جائیں گے تو ہمارا کیسی شیپ ہوگی ہماری, کیسے جائیں گے ہم, کس طرح جائیں گے. اور یہی بات وہ کہتا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور 55 آیت میں بہت خوبصورت آیت لکھی, بہت اچھا لکھا, کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی. موت کو دیکھیں انجیل نویس کیسے ٹیز کر رہا ہے. موت جو ہر انسان کو ٹیز کرتی ہے, موت جو ہر انسان کے اندر ایک خوف پیدا کرتی ہے اور حاوی ہے, ہماری زندگی میں حاوی ہے. اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی پوچھوں کہ آپ مرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں 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 میں نہیں مرنا چاہتا. ایون جو مر رہا ہو وہ بھی کہے گا میں نہیں مرنا چاہتا. اتنا خوف ہے ہماری زندگیوں میں موت کا. لیکن یسوع مسیح نے موت کا کنسپٹ ہی اڑا کے رکھ دیا ہے. اس نے موت جو ہے برباد کرتی ہے نا, انسان کو جسم کو ختم کر دیتی ہے. اور لکھا ہے 55 آیت میں کیا لکھا ہے, اے موت تیری فتح کہاں رہی, کہ تو بہت غرور کرتی تھی. اے موت تو بہت غرور کرتی تھی کہ ہاں میں انسان کو فنا کر دوں گی, یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی. اس نے صلیب پر جا کر مر کر اس نے موت کو ہی فنا کر دیا ہے. ہاللیلویا, اس نے موت کو ہی فنا کر دیا ہے. اور لکھا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, کہ تو اتنا غرور کرتی. انسان کے اندر جب گناہ ہوتا ہے تو وہ موت کی طرف رخ کرتا ہے. اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا, قربان کر دیا اپنے آپ کو, موت کا کنسپٹ ہی ختم کر دیا. اور کتنی اچھی بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں اے خداون جلد مینوں ایتھوں اس دنیا تو رخصت کر لے تاکہ میں تینوں روبرو دیکھ سکا. کتنے لوگ ہیں, کوئی بھی نہیں. میں نے کہا نا کہ مرنے والا شخص بھی کہے گا کہ میں نہیں مرنا چاہتا, اتنا خوف ہے. لیکن صرف یسوع کو سامنے رکھ کے کہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ اے خداون میں جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. لیکن ایک تسلی ہے, خدا کے کلام میں ایک تسلی ہے. جس طرح رومیو اس کے 14:7 سے 9 اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے اور نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے. نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے. خواہ ہم جئیں یا مریں, خواہ ہم جئیں یا مریں, ہم خداون ہی کے ہیں. ہم کس کے ہیں؟ خداون ہی کے ہیں. کیونکہ خداون زندوں اور مردوں دونوں کا خداون ہے. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خداون زندوں اور مردوں کا خداون ہے. شرط ایک ہی ہے, کیا؟ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. شرط یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں. جو ایماندار لوگ ہیں وہ اگر مسیح ایمان میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ پالوس رسول کہتا ہے سو جاتے ہیں. وہ لفظ استعمال کرتا ہے سو جاتے ہیں, کہ ایک دن ضرور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو ہم بھی اس یسوع مسیح پر ایمان رکھیں, اس یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں. آج کی تلاوت میں بڑا خوبصورت ایک بات لکھی ہوئی ہے, کہتا ہے خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا. یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے, شاید ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا کہ ہماری بزرگہ اس زندگی کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سوچیں اس زندگی میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں اچیو کرتے ہیں, کھوتے ہیں, ٹھیک ہے, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں. لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو آپ کیا ساری چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ انسان خدا رہنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, اور وہاں لکھا ہے کہ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا, وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس دنیا میں تو رونا ہو سکتا ہے, میری یہ چیز کھو گئی, میرا یہ کام رہ گیا تھا, یہ کمپلیٹ نہیں ہوا, یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن وہاں کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ نالا, سب چیزیں جاتی رہیں, سب چیزیں. یاد رکھیں میں نے بولا نا کہ کبھی بھی زندگی میں یہ مت بولیں کہ یہ عارضی زندگی ہے. یہ عارضی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی آپ کو اصل میں دی گئی ہے تاکہ آپ ابدی زندگی کی پریکٹس کر سکیں. اور جس نے اس زندگی میں رہ کر پریکٹس نہیں کی کہ یسوع میرا خداون ہے, اس کو جانیں,
ایمان رکھیں وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نیچے کتنی خوبصورت آیت لکھی ہے، مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں، بت پرستوں اور ان سب جھوٹوں کا حصہ اس آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت کہ ہم جسمانی طور پر ختم ہوں گے، اور دوسری موت یہ والی ہے کہ جب جیسے میں نے مثال دی کہ اگر کوئی کسی کی ویسے گر جائے تو وہ اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی آنکھوں میں گر جائے تو وہ نہیں اٹھ سکتا۔ اگر آپ جسمانی طور پر مر جاتے ہیں تو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ آخری دن جی اٹھیں گے۔ وہ زندہ ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہماری بزرگاں جسم میں تو جسم اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا، اس مٹی سے بنے، ہم نے مٹی میں ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، پہلا کرنتھیوں کے خط میں جو میں نے آپ کے لیے حوالہ پڑھا ہے، کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، یہ نہیں جا سکتے، امپاسبل، امپاسبل، ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جانے والی روح ہے، تو اس روح کو اگر ہم نے تیار نہیں کیا، یسوع مسیح پر اگر ہم نے ایمان نہیں رکھا، تو یاد رکھیں یہ دوسری موت ہے، پھر ہم نہیں اٹھ سکیں گے۔ اٹھنے سے مراد کہ جب انصاف ہوگا، یسوع جلال میں آئے گا انصاف کے لیے، تو پھر ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے اگر نہیں ہوں گے، تو پھر یہ دوسری موت ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہم مر جائیں گے۔ کبھی توقع نہیں کر سکیں گے کہ ہم جی اٹھیں گے، لیکن جی اٹھنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا نام لے لیں، ابدی زندگی دے لیں، نیا یروشلم کہہ لیں، نیا آسمان۔ دیکھو جو مکاشفہ بیان کر رہا ہے الفاظ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ ہم اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے لوگ جو اس زندگی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو روبرو دیکھ سکتے ہیں، وہ خدا کو ایک روبرو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ روح میں ہم شاید یسوع کو، خدا کو، اس تخت کو دیکھ سکتے ہیں، جس طرح ان کا بیٹا وکی جو ہے بیان کر رہا تھا کہ میں وہ سما دیکھ رہا تھا کہ میری والدہ جو ہے عجیب ایک جگہ پر گئی اور سارا منظر اور سارا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جلالی زندگی ہوگی جس میں ہم نے داخل ہونا ہے، لیکن اس زندگی میں جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر خدا اس زندگی میں میرے ساتھ ہے تو خدا اس زندگی میں بھی میرے ساتھ ہوگا، اور اگر اس زندگی میں میرے ساتھ نہیں ہے تو اس زندگی میں تو پھر بھول جائیں کہ خدا آپ کے ساتھ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام ہمیں کلیئر کٹ بتاتا ہے، کلیئر کٹ بتاتا ہے۔ ہاں، اس زندگی میں رہتے ہوئے فکریں بہت ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیں میرے عزیزو، اس میموریل سروس کے دوران ایک خاص کلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اس زندگی کو حاصل کرنا ہے، ابدی زندگی کو حاصل کرنا ہے، اور یہ زندگی جتنے سال بھی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کریں ابدی زندگی کو پانے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے، تاکہ ہم مکمل طور پر اس زندگی میں آ سکیں۔ خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم خدا کے پاک کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی بزرگاں کے لیے اور اس خاندان کے لیے دعا کر سکیں، کہ اور ایوب نبی کی طرح یہ کہہ سکیں کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک۔ آمین۔